بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام دردانہ فاروق ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول انٹرمیڈیٹ کالج اینڈ اسکول کے شعبہ اسلامیات سے ہے، اور ہماری آج کے سبق کا عنوان غزوہ بدر ہے، جو کہ سبق نمبر 4 ہے، اور جو مشقی سوالات ہیں آج ان کو ہم حل کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے عزیز بچوں، ہم سبق کا اعادہ کریں گے، جس کے اندر ہم نے کوئکلی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا۔ سبق کے اعادے کے لیے پیارے بچوں میں نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ درج کیے ہیں، جو کہ 4 اہم پوائنٹس ہیں، جس میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے خلوص نیت اور خاص طور پر دین کے کام میں ہمیں ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کا ہمیشہ مددگار ہے۔ اور تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سبق کا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ مشقی سوال جواب میں سوال نمبر 1 ہے، غزوہ بدر کب اور کہاں پیش آئی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا مارکہ مقام بدر میں پیش آیا۔ کہ غزوہ بدر کی فوری وجہ کیا بنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ کی فوری وجہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا واپس آنا اور شک کی بنیاد پر اس افواہ کو پھیلا دینا کہ اس کا مال تجارت مسلمانوں نے لوٹ لیا ہے، اس وجہ سے اس نے مدد کے لیے لوگوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف بلایا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے؟ تو اس کے 3 اہم اسباب تھے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ کفار کا حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا۔ دوسری اہم وجہ کفار کو اپنی معیشت کے خطرے کا لاحق ہونا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ کفار کے سرداروں کا قریبی چراگاہ پر حملہ کر کے مویشیوں کو قتل کرنا۔ اب ہمارا سوال نمبر 4 ہے کہ غزوہ بدر کے نتائج کیا نکلے؟ تو اس کے بھی 4 اہم نتائج تھے، جس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ حق کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کا غرور خاک میں مل گیا، ان کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ اور تیسری اہم بات کہ اسلام تیزی سے پھیلا اس غزوہ کے بعد۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس غزوہ میں مسلمانوں کو کامیابی دلائی۔ اب ہمارا سوال نمبر 5 ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ کے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ کچھ کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا، اور جو فدیہ نہ دے سکے ان کے لیے یہ طے پایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں، اور کچھ کو احسان کے طور پر ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ اب معروضی سوالات کا سوال نمبر 2 ہے کہ درست جواب چنیں۔ ان کو بھی میں جلدی سے آپ کے سامنے پڑھتی جاتی ہوں۔ پہلا ہے، غزوہ بدر کب ہوا؟ 17 رمضان المبارک، یکم رمضان المبارک، یا 7 شوال 3 ہجری، یا 17 شوال 3 ہجری؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، 17 رمضان المبارک 2 ہجری۔ اس کے بعد ہمارا بے حصہ ہے، کفار مکہ کی زیادہ تر تجارت کس ملک سے ہوتی تھی؟ بچوں، یہ ہمیں بالکل پتہ ہے کہ شام کا وہ ملک تھا جہاں کفار مکہ زیادہ تجارت کرتے تھے۔ اس کے بعد جیم حصہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ بالکل درست سمجھا آپ نے،
وہ 313 کی تعداد تھی. اور دال حصہ ہے بدر کی لڑائی میں کتنے کافر مارے گئے؟ 14، 55، 70 یا 95؟ بالکل صحیح، 70 کافر مارے گئے. اور اس کے بعد ہے حصہ ہے 2 نوعمر مجاہدوں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے کس کو قتل کیا؟ ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو یا پھر ولید کو؟ جی درست سمجھا آپ نے، ابو جہل کو. معروضی سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں. تو الف ہے. اگر بچوں آپ نے دھیان سے سنا ہو تو یہ سارا ہم نے لیکچر جب ہم لے رہے تھے تو اس وقت ہمیں یہ سارے سینٹینسز جو ہیں وہ ہماری سماعت سے گزرے ہوں گے. تو امید ہے آپ نے ان کو سمجھا ہے. تو پہلا الف حصہ ہے کہ مسلمان قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کر ڈیش آ گئے. جی بالکل درست، مکہ سے مدینہ آ گئے تھے. اب بے حصہ ہے، قریش مکہ ڈیش کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. درست سمجھا آپ نے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. اور جیم حصہ ہے کہ شام کی طرف جانے والا راستہ ڈیش کے قریب سے گزرتا تھا. بالکل ٹھیک، مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا. دال حصہ ہے، مسلمانوں کے لشکر میں ڈیش مہاجرین تھے. جی یہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. جی بالکل درست، 82 مہاجرین تھے. بالکل درست، یعنی 82. اس کے بعد ہے حصہ ہے کہ فتح ہمیشہ ڈیش کی ہوتی ہے. یہ تو بہت آسان ہے، آئی ہوپ کہ آپ سب اس کو بڑی آسانی سے کر لیں گے کہ حق کی فتح ہوتی ہے. سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے درست جواب پر نشان لگائیں. ہمارا الف جملہ ہے، یہودیوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اور ہمارا بے جملہ ہے کہ قریش کی معیشت کا انحصار کھیتی باڑی پر تھا. یہ الف اور بے دونوں جملے رانگ سٹیٹمنٹ ہیں بچوں. اور اس کے بعد ہمارا جیم جملہ ہے کہ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا. یہ ہمارا رائٹ سٹیٹمنٹ ہے، یہ درست ہے بالکل. اور دال جملہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں 14 مسلمان شہید ہوئے. یہ بھی درست ہے. اور یہ آپشن ہے کہ مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا. یہ رانگ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ چند کو چھوڑا گیا تھا. جزاک اللہ خیرن کثیرن. اللہ حافظ.